فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے اس کے اندر ہدایت ہے۔ اور وہ ہدایت یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر تنگی کے ساتھ میں یسر کا پہلو رکھا ہے، آسانی کا پہلو رکھا ہے۔ یسر جو ہے 2 مرتبہ آیا ہے، تنگی بھلے سے ایک ہی ہو، مشقت یا آزمائش ایک ہی ہو، لیکن ہم نے اس کو دفع کرنے کے لیے تمہارے لیے 2 جو ہے راحتیں رکھی ہے اس کے اندر۔ آزمائش کے بعد نہیں، قرآن مجید کے ان الفاظ پر آپ غور کیجئے، مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر لگا ہوا ہے، یعنی ہمارے زندگی میں کبھی بھی تکلیف، کبھی بھی آزمائش آئے تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے ساتھ میں ہمارے لیے راحت کا بھی سامان مہیا کیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین جمعہ، میری پیاری بہنوں، بچیوں اور ماؤں جو اوپر پہلے منزلے پر بیٹھی ہیں، پچھلی جمعہ کو ہم نے سورہ یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی جو سورہ یوسف میں بیان ہوئی ہے، ان کے زندگی کا پہلا پڑاؤ، پہلا مرحلہ، اس سے متعلق میں نے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے چلیں گے، گزشتہ سے پیوستہ۔ تو ایک بات جس کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے تاکہ آپ کے ذہن میں وہ تمام واقعات رہے بہت ہی مختصر انداز میں، اور جس میں ہمارے لیے جو سمجھنے کی جو چیز تھی وہ بہت ہی اہم معاملہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ذریعے حسد کی بیماری کو ہمارے سامنے واشگاف انداز میں رکھا کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت حسد کرتے تھے، آخرکار انہوں نے اس بات کی سازش رچی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راہ سے ہٹا دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ ان کا راستہ صاف ہو جائے۔ اور حسد کے معاملے میں ہم نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو دیکھی پچھلے خطبے میں، حسد ایک ایسا مرض ہے، حسد ایک ایسا روگ ہے جس کا سیدھا واسطہ ایمان سے ہے، کیونکہ حسد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے آپ اس سے راضی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے آپ راضی نہیں ہے، یہ ایمانی پہلو ہے۔ تو اگر آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نعمتیں آپ کو دی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی اس فطری اور قدرتی تقسیم سے آپ راضی نہیں ہیں۔ تو یہ ایمان کا ایک بہت بڑا اور ایک بڑی کمزوری ہے جس کے بارے میں ہم کو بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے پچھلی نشست میں یہ دیکھا کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے اپنے باپ کو بہلا پھسلا کر یہ کہا کہ ہم حضرت یوسف کو جو ہے لے جائیں گے اپنے ساتھ میں، اور ہمارے ساتھ میں وہ پکنک منائے گا، اور پھر وہ کنویں کے اوپر جا کے، جس کو غیابت الجب کا نام قرآن مجید نے دیا ہے، ایک ایسا اندھا کنواں جس کے اندر پانی نہیں ہوتا، بہت گہرا ہوتا ہے، اور رسی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو باندھ کر جو ہے اس کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ یہودا کی جو یہ تھا سجیشن تھا، ان کی رائے تھی کہ قتل کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم اپنے بھائی کو اس گہرے کنویں میں ڈال دیں تاکہ وہ ہمارے راستے سے بھی ہٹ جائے اور ہم کل قتل کے جو ہے مرتکب بھی نہ ہو۔ اب اس میں 2-3 چیزیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باندھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا ہونے والا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا قبل اس کے کہ ان کے پیر اس کنویں کو ٹچ ہوتے حضرت جبرائیل نے اپنے پروں کے اوپر ان کو تھام، تکلیف نہیں پہنچی۔ پھر ایک قافلہ آیا پانی کے لیے، کنواں دیکھا تو انہوں نے اپنا ڈول ڈالا تو وہاں حضرت تو وہ آدمی جو پانی لینے کے لیے آیا تھا وہ چلا پڑا کہ یہ تو ایک بہت ہی اچھی خوشخبری ہے کہ ہم کو ایک غلام کو نکال لیا گیا۔ اور پھر ان لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوسرے قافلے کے حوالے کیا، بیچ دیا، بہت ہی کم دروں میں بیچ دیا، اور اس طریقے سے مصر پہنچتے ہیں۔ اور مصر میں جو بڑا وزیر تھا شاہ مصر کے دربار میں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیتے ہیں اور اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا، یہ نوجوان، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 17-18 سال کی تھی، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے منافع کا باعث یا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں، کیونکہ اس وقت تک عزیز مصر کو بیٹا بچہ نہیں تھا۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر اللہ تعالیٰ عزیز مصر کے گھر میں پناہ دیتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوتی ہے، اور یہ آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کا دل حضرت یوسف علیہ السلام پہ آ جاتا ہے، گرویدہ ہو جاتی ہے، اور ان کو اکساتی ہے، مدعو کرتی ہے، ڈورے ڈالتی ہے، جس کو عام انداز میں کہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ میں جس آقا نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، اتنی عزت دی، میں اس کے ساتھ میں یہ بددیانتی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو جس کام کے لیے مجھے بلا رہی ہے، یہ تو میرے آقا کے ساتھ میں، میرے رب کے ساتھ میں، انہوں نے اپنے آقا کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا، جس کی میں کھا رہا ہوں، پل رہا ہوں، میں اس کے ساتھ میں یہ بددیانتی کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اس کی بیوی کے ساتھ میں، اس کی عصمت کے ساتھ میں کھلواڑ کروں؟ اور انہوں نے صاف منع کر دیا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طریقے کا رویہ اختیار کیا تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ ایک دن اس خاتون نے کیا کیا، خاتون نے چاروں طرف سے جو ہے اپنے گھر کو بند کر دیا، اور اندر سے جو ہے اس نے قفل مار دیا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام باہر بھاگ نہیں سکے، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ ہائے طلق، آ جا میرے پاس۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب بچنے کا یہ نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام قرآن مجید کے الفاظ میں دروازے کی طرف بھاگتے ہیں، دروازے کی طرف بھاگتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ دروازہ بند ہے۔ لیکن جیسے ہی اس عورت نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے جو ہے پکڑنا چاہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا وہ عزیز مصر جو ہے دروازے کے سامنے تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کو دیکھا، اس نے پورا پانسا کیا کر دیا، پلٹ دیا، اور اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہوگی جو تمہاری غیر موجودگی میں میری عصمت دری کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعات، یہ جو سب ہو رہا تھا، جب اس کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلا رہی تھی، اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنے انبیاء کی عصمت کو محفوظ رکھتا ہے۔ کسی نبی سے ایک معمولی سی خطا کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہاں لکھا ہے کہ ہم نے اس کو اپنا ایک برہان بتایا، اور وہ برہان کیا تھا؟ تفسیروں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ حضرت یعقوب کو بتایا، جو ایسا انگلی دبا کے، دانتوں میں انگلی دبا کے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو یہ جب انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا، اس برہان کو دیکھا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے سے کوئی یہ نہیں تھی، اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور جب اس نے پکڑا اور جو کرتا پھٹ گیا، اور سامنے سے جب اس کا شوہر آیا تو اپنے شوہر سے، وہ دیکھیے کتنی شاطر عورت تھی، وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اس شخص کے ساتھ میں کیا کیا جائے جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیوی کی عصمت دری کرنا چاہے۔ اب میں نے جو آیت پڑھی آپ
सबसे पहले जो, हालांकि इस सूरे की आयत नहीं है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो है इसके अंदर हिदायत है। और वो हिदायत ये है कि इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर तंगी के साथ में एक क्या रखा है, युस्र का पहलू रखा है, आसानी का पहलू रखा है। और एक नहीं, अल उसर 2 बार आया है, मतलब एक ही तंगी है, और युस्र जो है 2 मर्तबा आया है। तंगी भले से एक ही हो, मशक्कत या आजमाइश एक ही हो, लेकिन हमने उसको दफा करने के लिए तुम्हारे लिए 2-2 जो है राहतें रखी है उसके अंदर। आजमाइश के बाद नहीं, कुरान मजीद के इन अल्फाज पर आप गौर कीजिए, माल उसरी युसरा, उसर के साथ युस्र लगा हुआ है, हम सब लोग समझ लें। यानी हमारे जिंदगी में कभी भी तकलीफ, कभी भी आजमाइश आए तो हम समझ लें कि अल्लाह ताला ने उस आजमाइश के साथ में हमारे लिए राहत का भी सामान मुहैया किया है। ये एक बहुत अहम बात है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस कहानी और इस वाक़े से हमारे सामने आती है। और वो युस्र के पहले क्या थे, युस्र के पहलू क्या थे? जब वो ये इल्जाम लगाती है, जब वो इल्जाम लगाती है तो फिर उनके खानदान में से जो है कुछ लोग ये कहते हैं कि हम देखें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता कहां से फटा है और कैसा फटा है। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता सामने से फटा है तो ये औरत सच बोल रही है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठ बोल रहे हैं। और अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा है, मतलब ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचकर भागे और उसने पीछे से हमला किया, तो जाहिरी बात है कि उनका कुर्ता जो है वो पीछे से फटा हुआ होगा। और जब उनका कुर्ता देखा गया तो ये समझ में आया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से ऐसा लंबाई की तरीके से, कुद्दमिन जो अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं कि जिस तरीके से कद के तरीके से लंबाई से जो है वो कुर्ता फटा हुआ देखा। तो ये कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले हुक्म देने के पहले या हुक्म देने के लिए एक काजी को, एक काजी कज़ा को, एक जज को इस बात का इशारा किया कि हुक्म देने से पहले, जजमेंट देने से पहले जो है हमारे लिए ज़रूरी है कि वारदात पर जो शहादतें मौजूद है, मौके वारदात पे जो शहादतें मौजूद है, उसका क्या किया जाए, उसका मुशाहिदा किया जाए, उसका तज्जिया किया जाए, जिसको आज की जबान में कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। कि उस वक्त जो है जो शहादतें मौजूद है उन शहादतों को देखा जाए और उसके हिसाब से फैसला किया जाए। ये जो असल है, आज जो भी जो जजमेंट्स होते हैं और ये होते हैं, उसकी ये बात जो है कुरान मजीद में 1400 साल पहले बयान की गई हम सब लोगों के लिए। तो जब उनका कुर्ता देखा गया तो मालूम पड़ा कि कुर्ता जो है उनके पीछे से फटा है। ये पहली राहत थी जो हजरत अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस इल्जाम तराशी के साथ में दी। और कुरान मजीद में जो दूसरी बात आती है कि एक छोटा बच्चा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ में उस वक्त उस घर में, अजीज मिस्र के घर में था। कुरान मजीद में 2 बच्चों की शहादतें पेश होती है। अहादीस में 3 बच्चों की शहादत है, मैं वो तीसरी शहादत पे नहीं जाता हूं। 2 शहादतें जिसका कुरान मजीद में जिक्र है, ये एक छोटा सा बच्चा था जो अजीज मिस्र के घर में था, उसने शहादत दिया, उसने शहादत दी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर है। ये पहला बच्चा है जो बच्चा होने के बावजूद अल्लाह के मौजज़े से वो बोल पड़ा और उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में शहादत दी। और दूसरी शहादत जो दी है, जो हम सबको मालूम है, वो हजरत मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के गोद में, मरियम की गोद में सब लोगों से कहा कि अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। जब लोगों ने पूछा कि ये छोटा बच्चा क्या बात करेगा, जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया कि मैंने तो 3 दिन का जो है रोजा रखा है, मैं बात नहीं करूंगी, ये बच्चा तुमसे बात करेगा, तो लोगों ने यही कहा कि ये छोटा सा बच्चा हमसे कैसे बात करेगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में, जबकि वो माँ की गोद में थे, उन्होंने अलल ऐलान ये कहा कि मैं अल्लाह का मैं बंदा हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2 बच्चों की गवाहियां कुरान मजीद में बहुत मशहूर है। तो जब अजीज मिस्र को ये पता चला कि मेरी बीवी झूठ कह रही है और ये सरासर जो है इल्जाम है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो फिर जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से वो मुखातिब होकर कहते हैं,
وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے یوسف اعرض عنی، کہ اس کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو، وہ جھوٹ بول رہی ہے اور عورتیں اپنے جھوٹ بولنے میں بہت مشہور ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام با عزت کے ساتھ میں جو الزام ان کے اوپر لگایا گیا تھا اس سے جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو میرے اس میں سے چھوٹ گئی اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے، میں تھوڑا سا آپ کو واپس پیچھے لے چلتا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے رسی سے باندھ کر کنویں کے اندر پھینک دیا تو ظاہری بات ہے کہ ان کو واپس تو گھر آنا تھا، میں وہ حصہ بھول گیا جلدی کی اس میں۔ تو جب وہ گھر واپس آئے تو وہ رات کے وقت واپس آئے اور رات کے وقت روتے دھوتے اپنے باپ کے سامنے واپس آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا انہوں نے نکال لیا تھا، اور اس کرتے کو جو ہے انہوں نے دمن قذب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک جانور کے خون سے ان کی قمیص کو رنگین کر دیا تھا۔ جرائم رات میں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری شہادتیں جو ہے رات کے وقت کیا کی ہو جاتی ہے، چھپائی جا سکتی ہے۔ جب وہ رات کے وقت آئیں گے، اس زمانے میں تو روشنی کا انتظام نہیں تھا، ظاہری بات ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے چہرے مہرے سے بھی سمجھ میں آتا ہے، باڈی لینگویج سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ جب دن میں آئیں گے تو ان کی باڈی لینگویج بھی سمجھ میں آئیں گی، رات میں آئیں گے تو ان کے چہرے کے تاثرات نظر نہیں آئیں گے۔ اور پھر یہ کہ جو خون انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو لگایا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس خون کو بھی اس طریقے سے پہچانا نہیں جا سکتا کہ یہ انسانی خون ہے یا جانور کا خون ہے۔ اس لیے قرآن مجید بہت ہی وثوق کے ساتھ میں لکھتا ہے کہ وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس میں روتے ہوئے آئے کہ اے اللہ، اے ہمارے ابی، اے ہمارے باپ، ہم نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ہماری متاع کے پاس میں حفاظت کے لیے رکھ دیا تھا، اور ایک بھیڑیا آیا اور وہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ ہمیں یقین ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم ہماری اس کہانی کو ہم جو آپ سے کہہ رہے ہیں اس کے اوپر یقین نہیں کریں گے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یوسف کا کرتا سامنے موجود ہے۔ اب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے، اور نبی کی فراست کیا ہو۔ مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ دو باتوں کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں پر یقین نہیں کیا۔ کون سی دو باتیں تھی آپ کے ذہن میں بھی آئے گی۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دل میں پوچھا یا سوچا، ایسا کون سا بھیڑیا ہے جو میرے بچے کی قمیض اتارے گا اور میرے بچے کو جو ہے بغیر قمیض کے ایسا کھا جائے گا کہ اس کا بوٹی جو ہے، اس کا ایک اتنا سا بھی نشان جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ پہلی بات تو سمجھ میں آنے والی ہے نا، بھائی بھیڑیے نے حملہ کیا، وہ کھائے گا، تھوڑا سا کھائے گا، لاش تو باقی ہونی چاہیے۔ تو ایسا کون سا بھیڑیا تھا جو اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے قمیض نکالی اور پھر جو ہے میرے بچے کو کھا گیا۔ اور دوسری اہم بات، کچھ دن پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے اپنے اس خواب کو بیان کیا تھا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا اپنے باپ سے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے میرے سامنے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور جس کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بتائی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسے موقع پر اور ایسے مقام پہ پہنچا دے گا جو بہت ہی عظمت والا مقام ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ رؤیا صادقہ ہوتے ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو موت کیوں کر دے سکتے؟ ان دو وجوہات کی بنا پر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کہانی کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا، واللہ المستعان، میرا اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے، فصبر جمیل، اور صبر کرنا بہتر ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو مجھے اس کے اوپر یقین نہیں ہے، لیکن میرے پاس میں اس سے زیادہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں صبر کروں، اور واللہ المستعان، یہ یاد رکھے، واللہ المستعان، ہر مصیبت میں، ہر آزمائش میں ہمارے زبان پر صرف یہی ایک کلمہ ہو، واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے میرا مددگار ہے، میری مدد کرنے والا ہے۔ دوسری ایک اہم بات جو اس واقعے میں، جو واقعے کا جو پہلے کا یہ حصہ میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، وہ یہ ہے
کہ جو شخص بھی آپ کے پاس میں روتا دھوتا آئے اور آپ کے سامنے قصے کہانی رکھے کہ بھائی میں تو بہت مجبور ہوں، میں تو بہت مظلوم ہوں، میرا یہ چرا لیا گیا، مجھے مار دیا گیا، مجھے یہ کر دیا گیا، تو حضرت یوسف کے اس قصے سے ہم کو یہ ثابت ہوا کہ ہر رونے دھونے والا، اپنے آپ کو مظلوم بتانے والا، واقعی میں مظلوم اور واقعی میں سچا نہیں ہوتا۔ اس بات کو ہم سمجھیں۔ ایک قاضی نے جب بغداد میں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص ایسا ہی آیا روتا دھوتا ہوا اور فریاد کرنے لگا کہ میرے اوپر بہت ظلم ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو قاضی صاحب نے اس سے یہی کہا کہ حضرت یوسف کے برادران نے ہم کو سمجھا دیا کہ ہر رونے دھونے والا مظلوم اور سچا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک عملی ہدایت ہے۔ تو اب تک ہم نے 3 عملی ہدایت دیکھے۔ ایک تو یہ پہلے ہم نے حسد کے بارے میں دیکھا، دوسری بات یہ کہ کس طریقے سے جو ہے ہر رونے دھونے والا جو ہے وہ سچا نہیں ہوتا، تیسری عملی ہدایت ہم نے یہ دیکھی کہ ہر عسر کے ساتھ میں یسر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں راحتیں بھی پیش کرتا ہے، اور راحتیں ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کا انسان جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب جو یہ کہانی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور ایک ایسے حصے میں داخل ہوتی ہے کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی مزید آزمائشیں ہیں۔ اس کے اندر جب اس عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ ایسا سب ہو گیا ہے اور میں جھوٹی ثابت ہو گئی ہوں، اور عورتوں کے درمیان اس قسم کے واقعات جو ہے بہت تیزی کے ساتھ میں آج بھی دنیا کے اندر جو باتیں بہت لذت کے ساتھ میں معاشرے میں بیان کی جاتی ہے چوپایوں پہ، اور جو ہمارے گٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے جو اوٹے ہوتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر رات میں دن میں جو سب سے لذیذ تر غذا ہوتی ہے، ڈش ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ غیبت کی ڈش۔ غیبت آج کے مینو میں، معاشرے کے مینو میں سب سے اہم ترین اور سب سے لذیذ غذا جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ غیبت کرنا۔ ہم کسی کی اچھائی نہیں بیان کریں گے، لیکن اگر کسی آدمی کی، کسی عورت کی برائی سامنے آتی ہے تو ہم اس کو ضرور بیان کریں گے، اور ایک جس کو وائلڈ فائر کی طرح جو ہے یہ بات جو ہے ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ آج تو سوشل میڈیا ہے، اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا۔ اب تو سوشل میڈیا میں اگر آپ نے ایک ویڈیو ڈال دیا تو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے۔ اس وقت عورتوں نے، جب شہر کی عورتوں نے ایسا سنا تو انہوں نے آپس میں یہ کہا اور یہ سنا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ کتنی غلط عورت تھی، حالانکہ ان لوگوں کا بھی کردار صحیح نہیں تھا، جیسا کہ سامنے آپ کیا آئے گا۔ مصر کی عورتوں نے بولنا شروع کیا کہ عزیز مصر کی عورت تو بہت ہی گمراہ اور بہت ہی بد کردار ہے کہ وہ اپنے غلام کے اوپر جان دے بیٹھی، نہ صرف فریفتہ ہوئی بلکہ اس نے اس کو بدکاری کے لیے کیا کیا؟ بلایا، دعوت دی اور اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ بات جو ہے عزیز مصر کی بیوی کے کانوں تک بھی پہنچی کہ عورتیں میرے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں۔ عورتیں، زمانے کی عورتیں، اس وقت کی مصر کی عورتیں، دیکھیں اس وقت کا مصر کا جو معاشرہ تھا نا، یہ جو ہے عزیز مصر خود شاہ مصر کے دربار میں ایک بہت بڑے عہدے پہ، تو ظاہری بات ہے کہ اس کی بیوی بھی جو ہے وہ ایلیٹ کلاس میں جو ہے ان لوگوں کا شمار ہوتا تھا، اونچے درجے کے شہریوں میں سے اور خاندانوں میں سے تھے۔ اس کے جان پہچان والی عورتیں بھی اسی قسم کے اونچے خاندانوں میں تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی اور جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ بات سنی تو اس نے ایک سازش رچی۔ کیا سازش رچی اس نے ان تمام عورتوں کو بلایا اور ایک دعوت دی، اور دعوت بھی بہت عالی شان دعوت دی اس نے، اور تمام وہ عورتیں جو اس کے بارے میں بات کر رہی تھی ان کو سب کو بلایا، اور تکیہ لگا کے، قرآن مجید کا جو بیان ہے، تکیہ لگا کے جو ہے سب کو بیٹھنے کے لیے کہا، اور ہر عورت کے سامنے کچھ پھل رکھے، ہر عورت کے سامنے کچھ پھل رکھے، اور ہر عورت کے ہاتھ میں ایک چھری دی، ہر عورت کے ہاتھ میں ایک چھری دی۔ اور جب وہ پھل کاٹ رہی تھی، وہ عورتیں جب وہ پھل کاٹ رہی تھی
تو اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ یوسف آ جاؤ. جب حضرت یوسف اس محفل میں پہنچے تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور ان کے جاہ و جمال کو دیکھ کر وہ عورتیں اتنی مبہوت ہو گئی کہ اس میں سے ایک یا دو عورتوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلی کاٹ دی. یہ قرآن مجید کا بیان. لیکن جو آگے کا لفظ آتا ہے وَقَطَّعْنَا، اس کی تشریح جتنی اچھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے کی ہے اتنی اچھی تشریح مجھے کہیں نہیں ملی. ایک آدمی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ وہاں 20 25 30 عورتیں رہی ہوں گی، کیا سبھی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال سے مبہوت ہو کر کیا سبوں نے اپنے انگلیاں کاٹ لی؟ یہ سوال ہے. یہ سوال میرے بھی ذہن میں آیا تھا. تو میں کل جب ڈاکٹر اسرار کا جو بیان سن رہا تھا، ان کی تفسیر پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے ایک بڑا پیارا نقطہ اس میں بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک یا دو نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہوں گی پھل کاٹنے کی جگہ پر. اب ظاہری بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو وہاں گھر کے غلام تھے، نوکر تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اس عورت کی انگلی کٹ گئی ہے اور اس سے خون بہ رہا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اس کی طرف کیا ہو گئے؟ متوجہ ہو گئے، مدد کے لیے بھاگے. جب دوسری عورتوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ان تمام عورتوں نے اپنی انگلی کاٹ لی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی طرف بھی متوجہ ہو. اور اس معاشرے کا کردار کیا ہوگا؟ ان عورتوں نے سبوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جو عزیز مصر جو چاہتی ہے ہم بھی تجھ سے وہی چاہتے ہیں. یعنی باقاعدہ ان تمام عورتوں نے ایک آواز میں ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف تم کو ہماری بھی مانگ کو ماننا ہوگا اور ہم بھی جو ہے تم کو اس کی دعوت دیتے ہیں، اور اگر تم نے ہماری اس ضرورت کو اور اس مانگ کو پورا نہیں کیا تو ہم تم کو جیل میں بھیج دیں گے، ہم تم کو جیل میں ڈال دیں گے. اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے اللہ تعالی، جس کام کی طرف، جس بدکاری کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اور عزیز مصر اور وہ جو عورتیں تھیں ان کے شوہر بھی یہی سوچتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ایسے حالات میں حضرت یوسف کو اس جگہ سے کیا کر دیا جائے؟ غائب کر دیا جائے، نکال دیا جائے. جو آج کا بھی جو ہے طریقہ ہے، جب کوئی آدمی بہت زیادہ اس میں آ جاتا ہے، روشنی میں آ جاتا ہے اور توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور جب پولیس ڈھونڈتی ہے اور دوسرے لوگ ڈھونڈتے ہیں تو اس کو اس وقت تک چھپایا جاتا ہے جب تک کہ حالات نارمل نہیں ہو جاتے ہیں. تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جیل میں ڈالیں گے، اسی میں آپ کی بھی بھلائی ہے، اس میں ہماری بھی بھلائی ہے اور ہماری تمام خاندانوں کی بھلائی ہے جن کی عورتوں نے آپ سے اس قسم کی فرمائش کی. اور اب جیل سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا پڑاؤ، تیسرا جو ہے مرحلہ شروع ہوتا ہے، جہاں ان کی ملاقات دو قیدیوں سے ہوتی ہے. اور وہ جو 3 خواب کے بارے میں نے آپ سے بات کیا تھا، وہ دوسرا خواب یہ 2 قیدی دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں وہ تعبیر کیا تھی اور کس طریقے سے جیل سے حضرت یوسف علیہ السلام رہا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے مصر کے دربار میں پہنچتے ہیں. انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کا یہ واقعہ، یہ مرحلہ، یہ پڑاؤ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے خطبے میں جب کبھی بھی ممکن ہو سکے گا بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر جو عملی پہلو ہے اور عملی ہدایات ہے ان سب عملی ہدایات کو ہم سمجھیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.